نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت مني وانا منك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، طلباء نظام، میری آج کی تقریر فضائل سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرت علی کے فضائل کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے اور صاحب قرآن بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کی ایمانی فضیلت کو دیکھیں تو قرآن والسابقون الاولون کہتا ہے، اگر آپ کی ہجرت کو دیکھیں تو قرآن من المہاجرین کہتا ہے، اگر آپ کی عبادت کو دیکھیں تو تفسیر ابن عباس میں تراہم رکعا سجدا کے تحت فرمایا گیا۔ اس آیت کا مصداق حضرت علی ہیں۔ اگر آپ کے فضائل کو احادیث پاک میں دیکھا جائے تو میں آپ لوگوں کو صحیح البخاری کی سیر کرواتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2699 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اگر آپ نے ان کے فضائل کو احادیث میں دیکھنا ہے تو میں آپ کو اس شخص کے در پہ لے کے جاتا ہوں جنہیں دنیا امام مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2404 ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہے، الا لا نبوت بعدی، مگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر آپ نے ان کے فضائل کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو اس شخص کی طرف لے کے جاتا ہوں جنہیں دنیا امام ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3713 ہے۔ امام ترمذی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں، حضور نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا ولیہ، جس کا میں محمد دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جس سے جو علی سے پیار کرے اس سے تو بھی پیار کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے تو بھی بغض رکھ۔ میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر اس شخص کے در پہ لے کے جاتا ہوں جسے دنیا امام حاکم کے نام سے جانتی ہے۔ المستدرک حاکم کی جلد 3 صفحہ 128 پر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من اطاع علی جن فقد اطانی، جس نے علی کی بات کو مانا اس نے مجھ نبی کی بات کو مانا، جس نے علی کی بات کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اگر آپ نے ان کے فضائل کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو پھر اس 5ویں صدی ہجری کے اس محدث کے در پہ لے کے جاتا ہوں جنہیں دنیا امام بہقی کے نام سے جانتی ہے۔ سنن الکبری البہقی میں جلد نمبر 7 صفحہ 63 پہ امام بہقی بھی روایت لاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لأوتین ہذہ الرایۃ رجلا، میں آج جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہوگا، جو رسول سے بھی پیار کرتا ہوگا، ویفتح اللہ علی یدیہ، اسی کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ صحابہ منتظر ہیں جھنڈا کس شخص کو دیا جاتا ہے۔ جھنڈا اگلے دن حضور نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، انہی کے ہاتھ پہ فتح ہوئی۔ اونا مفسر قرآن سے پوچھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اے علی جو تیرا دوست ہے حبیبو کا حبیبی، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، عدو کا و عدوی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت علی کو فضائل کو قرآن بھی بیان کرتا ہے،
صاحب قرآن بھی بیان کرتا ہے، شاعر ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیتا ہے، کہاں تک بیان کروں علی کے فضائل، کہاں تک میں علی کے فضائل کو بیان کروں، کہاں تک علی کے فضائل سناؤں، کہاں تک عقیدت کی شمع جلاؤں، کہاں تک میں عقیدت کی شمع جلاؤں۔ وہ شعر خدا ہے، وہ شعر نبی ہے، کہاں تک میں ان کے مناقب سناؤں۔ مگر آج کچھ لوگ حضرت علی پہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی مخالفت کی۔ میں کہتا ہوں نانا، حضرت خلفائے ثلاثہ کی مخالفت نہیں کی، مرکز خلافت کو اگر کوفہ منتقل کیا اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو مدینہ میں شہید کیا۔ اگر مرکز خلافت کو کوفہ منتقل نہ کرتے، لڑائی جھگڑا ہوتا جس کی وجہ سے حرمت رسول پہ آنچ آتی۔ میرے پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظ اللہ فرماتے ہیں، نبی کا ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، اس لیے حضرت علی پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اعتراض دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا عقیدے کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے۔ عقیدے کی وجہ سے بھی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، صحابی رہتا نہیں ہے۔ عمل کی وجہ سے بھی اعتراض نہیں کر سکتے، اگر کیونکہ عمل ٹھیک نہ ہو خرچ کوئی نہیں ہے۔ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا نہیں ہے۔ اب اگر عمل کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے اعتراض کریں تو تنقید بنتی نہیں ہے۔ پھر میں یوں کہتا ہوں، حضرت ابوبکر بھی تنقید سے بالا تر، علی بھی تنقید سے بالا تر۔ شاعر دشمنان صحابہ کا نقشہ یوں کہتے ہیں، علی سے محبت نہیں جس کسی کو، وہ تکلیف دیتا ہے میرے نبی کو۔ وہ مقام علی سے بھی واقف نہیں ہے، کلام نبی سے بھی واقف نہیں ہے۔ صحابہ کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہو، صحابہ کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہو، بلا کون سی شے یہاں ڈھونڈتے ہو۔ کلام خدا کی تلاوت نہیں کی، کلام خدا کی تلاوت نہیں کی۔ رضی اللہ عنہم، انہی کی گواہی دی۔ وآخر الدعوانا